آج ہمارے آنکھوں میں آنسو ہیں، ہم تکلیف دہ ہیں، تکلیف میں ہیں، مگر عزیز دوستوں اور بزرگوں، تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے ہمیشہ کمزوروں کو طاقت دی، اللہ نے ہمیشہ کمزوروں کو اقتدار دیا۔ اللہ انشاءاللہ تعالی اس ظلم کا خاتمہ کرے گا۔ تم نے ایک نہیں کئی مرتبہ ان کے گھروں کو برباد کر دیا، مگر ان کے حوصلوں میں پستی نہیں آئی۔ تم نے ایک ماں سے اس کے بیٹے کو چھین لیا، تم نے ایک باپ سے اس کی اولاد کو محروم کر دیا، تم نے ہزاروں بچوں کو یتیم کر دیا، تم نے ہزاروں کو جیل میں ڈال دیا، مگر آج بھی وہ لڑ رہے ہیں۔ تو سنو زائنس کے ماننے والوں، یہ 75 سال سے لڑ رہے ہیں اور صبح قیامت تک لڑتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، صبح قیامت تک لڑتے رہیں گے، اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک اس مسجد امیت کے سامنے حضرت عیسیٰ نہیں آ جائیں گے۔ ہم لڑیں گے، مریں گے، کیونکہ حق کی سربلندی کے لیے، ظالم کے ظلم کو روکنے کے لیے اگر جان کے عظیم نذرانے بھی پیش کرنا پڑا تو ہم پکار پکار کر کہیں گے اللہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ دنیا کے ظالموں، تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ ماب لنچنگ کے ذریعے ہمارے حوصلے پست ہو جائیں گے، دنیا کے ظالموں، دنیا کے حیوانوں، تم اگر ٹرین کے کمپارٹمنٹ میں نام پوچھ کر اگر تم قتل کرتے ہو تو تم نے اپنی بربریت کو دکھایا، اپنی شیطانیت کو دکھایا، مگر تم نے ہمارے حوصلوں کو کمزور ہونے سے نہیں روک سکتے۔ ہمارے حوصلے مضبوط تھے اور مضبوط رہیں گے۔ یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، جب تک اللہ چاہے گا ہم کو زندہ رکھے گا، جس دن اللہ کا حکم آئے گا ہماری جسموں سے روحوں کو نکال لیا جائے گا۔ مگر خبردار، تم ظالم کے ظلم سے ڈرنا نہیں، تم کبھی مایوس نہیں ہونا، تم کبھی مایوس نہیں ہونا، تم دیکھنا تم سر قرو ہوگے انشاءاللہ تعالی، تم دیکھو گے کہ تم ہی کامیاب ہوگے، تم دیکھو گے کہ تم ہی غالب ہوگے۔ آج ہمارے آنکھوں میں آنسو ہیں، ہم تکلیف دہ ہیں، تکلیف میں ہیں، مگر عزیز دوستوں اور بزرگوں، تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے ہمیشہ کمزوروں کو طاقت دی، اللہ نے ہمیشہ کمزوروں کو اقتدار دیا۔ اللہ انشاءاللہ تعالی اس ظلم کا خاتمہ کرے گا۔ جو لوگ، بڑے بڑے ممالک کے بڑے بڑے لوگ آج صرف زبان سے تنقید کر رہے ہیں، تم کچھ بھی مت کرو یا کرو، تم کرو گے تو تمہاری بقا رہے گی، تم نہیں کرو گے تو اللہ تمہارا حساب کرے گا، کیونکہ اللہ پوچھے گا اس دن کہ میرا بندہ بھوکا تھا، پانی نہیں تھا، دوائیں نہیں تھی، تم نے کیا کیا؟ تمہارے پاس سب کچھ تھا، تم تیار ہو جاؤ اس دن کے لیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ غازہ کے لوگوں کی داستان بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین، ہمارے بھارت میں بھی بہت سے اسرائیلی ہیں، بہت سے اسرائیلی ہیں، بہت سے زائنسٹ ہیں۔ اب معلوم ہوا کہ ظہیر آباد میں بھی آ گئے۔ معلوم ہوا کہ اب ظہیر آباد میں بھی بنیامین نتنیاہو کے شاگرد آ چکے ہیں، اور وہ آ کر ہم کو آئینہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ CAA کا قانون کس نے بنایا؟ CAA کا قانون کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ کون بنایا؟ ارے ڈر رہے کہیں کو؟ کون بنایا CAA کا قانون؟ آپ CAA قانون کے خلاف ہے ہی نہیں ہے؟ چچا ذرا آپ بھی تو بولو۔ بی جے پی بنائی۔ ٹرپل طلاق کا قانون کون بنائے؟
ट्रिपल तलाक का कानून कौन बनाए? यूएपीए का कानून कौन बनाए? ये मॉब लिंचिंग का जिम्मेदार कौन है? अब बीजेपी में कल तक अंकल थे, कल तक अंकल बीजेपी में थे, मोदी जी को अपना पप्पा बोलते थे, आज जहीराबाद में आके असद भाई, दूल्हे भाई, अरे क्या गुलाटी मास्टर है बाबा तू। अरे बीजेपी में कल तक आप थे, अमित शाह के गले मिलते थे, मोदी जी को झुक के सलाम करते थे, आरएसएस की चड्डी या पैंट पहनकर लट फिराते थे, अब कांग्रेस का खंडवा पहनकर आ गए। मेरे को अभी यहां पर डाइस पर हमारे सैयद मकसूद साहब कहां हैं भाई? चले गए। सैयद मकसूद साहब अपनी किताब दिए तर्जुमा करके, क्या लिखे? कांग्रेस आरएसएस की अम्मा। ये लो, देख लो आप, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। जरा इसको टीवी पे ले लो, जरा वीडियो पे ले लो और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालो। कांग्रेस आरएसएस की मां।